وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ بیان کرنے اور حق سچ سننے سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہم انسان اس دنیا میں رہتے ہیں اور انسان کا واسطہ معاملات کے ساتھ پڑتا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہم نے کوئی نہ کوئی عمل کرنا ہے اور ہر بندے کی کچھ نہ کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے۔ کبھی خواہشات مکمل ہو جاتی ہیں تو کبھی کوئی خواہشات مکمل نہیں ہوتی۔ تو جب ہماری کوئی خواہشات مکمل نہ ہو اور ہم جو چاہتے ہیں ویسا نہ ہو تو پھر بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اولاد کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، مال اور جان کے حوالے سے کوئی بھی تکلیف یا پریشانی آئے تو اس پر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ مایوس انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کی کوئی خواہشات مکمل نہیں ہوتی، جب وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، جب اس کو اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے یا کاروبار کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو پریشانیاں دیتے ہیں وہ بندے کی آزمائش کے لیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ رب العزت کا کلمہ تو پڑھے لیکن اس کو آزمایا نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف اتنا کہنے سے کہ لا الہ الا اللہ ہم چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بلکہ ضرور پر ضرور آزمایا جائے گا۔ کن چیزوں سے آزمائش ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے وہ بھی چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے،
ونقص من الاموال، مال کی کمی سے آزمائیں گے، والانفس والثمرات، جانوں کی کمی سے آزمائیں گے، والثمرات، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ یہ ساری آزمائشیں بندے کے اوپر آتی ہیں۔ اس سے اللہ رب العزت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کہیں مجھ سے ہٹ کر غیروں کی طرف سے امیدیں وابستہ نہیں کر لیتا۔ تو انسان کو کسی بھی حال میں جب مصیبتیں یا پریشانیاں یا کچھ بھی آئے تو انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کسے کہتے ہیں؟ مایوسی کہتے ہیں کم ہمتی کو۔ انسان کسی کام کے ارادے کی ہمت ہی نہیں کرتا، کسی کام کا ارادہ ہی نہیں کرتا کہ میں نے ناکام ہو جانا ہے۔ کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو شروع ہی نہیں کرنا، پہلے ہی اپنے اوپر وہ نفسیاتی بیماری کر لینی ہے کہ نہیں میں تو ناکام ہو جاؤں گا۔ شکستہ دلی، اپنے دل کو ہارا ہوا سمجھ لینا، اور ہر چیز کو مایوسی کی نگاہ سے دیکھنا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ مایوسی ہے۔ اور اسلام نے مایوسی سے منع فرمایا ہے۔ مایوسی کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کفار کا شیوا ہے کہ کفار مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں مگر ہم نے حالت کفر میں بڑے گناہ کیے ہیں، قتل کیے ہیں، زنا کے ارتکاب کیے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو کیا ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ہم جب قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو انبیاء اکرام علیہم السلام جتنے بھی آئے وہ اللہ رب العزت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کنویں میں ڈالا گیا اور وہ چلے گئے، یعقوب علیہ السلام ان کے والد گرامی، تو کہا کہ میرے بیٹے کو ڈھونڈ کر لاؤ، کہا جی بیٹے کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پھر بعد میں گئے ان کے بھائی بنیامین، وہ بھی چلے گئے، تو کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا بیوسف واخیہ، اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا اور کھوج لگاؤ، ڈھونڈو، می یوسف واخیہ، یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ تو کافر لوگ ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں،
مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا اور رات کی تاریکی، ان تین اندھیروں کے اندر فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مایوس نہیں ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ میں تمہیں وہ دعا نہ بتاؤں جو تم دعا پڑھو گے تو اللہ رب العزت تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دعا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دعا پڑھا کرو جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تھی۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ بھی بولتے ہیں۔ مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو بڑھاپے کے اندر بیٹے کی بشارت دی۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، بڑھاپے کے اندر بیٹے کی بشارت دی تو فرشتوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق، جو ہم آپ کو یہ بشارت دے رہے ہیں یہ حق کے ساتھ ہے، سچی بات ہے۔ فلا تکن من القانتین، مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، میں کیوں مایوس ہوں گا، میرے رب کی رحمت سے تو وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو پتہ چلا ہمیں کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہر چیز کو مایوسی سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں اور بیوی بانجھ ہے، بڑھاپے میں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، دعا مانگی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب اپنی جناب سے مجھے نیک پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، فرمایا انک سمیع الدعاء فنادتہ الملائکہ، فرشتہ آیا اور فرشتہ نے آ کر ندا دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ محراب کے اندر موجود تھے، کھڑے ہوئے تھے، بیحییٰ مصدقا بکلمۃ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی۔ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ اولاد عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا فرمایا کہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، اللہ رب العزت آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو وہ کہنے لگے قال ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے لیے بیٹا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، میرا بیٹا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہیں، بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں اولاد کے لیے، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دی۔ سامعین محترم، اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب سارے لوگوں کا فیصلہ کر دیں گے تو دو شخص رہ جائیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ۔
تو ان میں سے ایک شخص جہنم کی طرف دوڑ لگا دے گا، اور ایک شخص آہستہ آہستہ جائے گا، کبھی پیچھے دیکھے گا، کبھی آگے جائے گا، کبھی پیچھے دیکھے گا، کبھی آگے جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کو بلاؤ۔ بلایا جائے گا کہ اللہ رب العزت پوچھیں گے پیچھے کیا دیکھتے ہو؟ وہ فرمائے گا کہ یا باری تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کسی بھی وقت اللہ رب العزت یہ فرما دیں گے کہ اس کو جنت میں داخل فرما دو۔ تو اللہ رب العزت دوسرے کو بلائیں گے جو دوڑ کر گیا، فرمایا اس کو بلاؤ۔ وہ آئے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم اتنی تیزی سے جہنم کی طرف دوڑ کر چلے گئے، کیا بات ہے؟ تو عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں بڑا گناہ گار ہوں، دنیا میں تو کوئی حکم مانا نہیں، میں نے کہا چلو آج ہی اللہ رب العزت کا حکم مان لو، اس لیے میں نے جہنم کی طرف تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تجھے میری رحمت پر امید نہیں ہے؟ کہے گا یا باری تعالیٰ امید تو تھی، میں نے کہا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں ان دونوں کا فیصلہ ہو چکا، لہٰذا ان دونوں کو اب جہنم میں نہیں، دونوں کو جنت میں داخل فرما دو۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا انا عند ظنی عبدی بی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جس طرح بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ ہم خود ہی کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیں، اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں، نہیں جی اس امتحان میں تو میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، یہ میں کاروبار شروع کروں گا تو نہیں میں چلا نہیں سکتا، یا کوئی پریشانی آئی تو مایوس ہو کر بیٹھ جانا۔ یہ آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین محترم، اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا، 99 لوگوں کا۔ پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں توبہ کروں، توبہ کرنے کا دل میں خیال آیا، تو کسی کے پاس گیا، پادری کے پاس گیا جو اس وقت ان کا کوئی عالم تھا، تو وہ جا کر کہنے لگا کہ میں نے اتنے لوگوں کا قتل کر دیا، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، آپ نے 99 قتل کیے ہیں، نہیں آپ کی توبہ نہیں قبول ہو سکتی، چلے جائیے یہاں سے۔ اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 پورے ہو گئے تو پھر کسی نے کہا کہ آپ فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تو آپ اس کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر تم جاؤ گے اور جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ وہ اس بستی کی طرف جا ہی رہا تھا کہ رستے میں اس کی موت ہو گئی، جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنمیوں نے کہا، جو جہنم کے فرشتے انہوں نے بولا کہ ہم لے کر جائیں گے، اس نے اتنے قتل کیے ہوئے ہیں۔ جنت والوں نے کہا نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ جہاں سے زمین کم ہے اس کی طرف، جہاں سے فاصلہ کم ہے وہ فرشتے لے جائیں، اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب اس کا فاصلہ کم ہے تو اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں۔ جب ناپا گیا تو فاصلہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا، اس کو جنت والے فرشتے لے گئے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ جب ہم انسان کو مزہ چکھاتے ہیں رحمت کا، جب کوئی نعمت دیتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، جب بندے کو کوئی نعمت دے کر دی، اللہ کی نعمت، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت جب ہم واپس لے لیتے ہیں، انہ لیئوس کفور،
بندہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی تھوڑی سی پریشانی ایک طرف سے ہمیں آ جائے تو ہم ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس ایک نعمت کی کمی کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور ہم نے سب سے بڑی جس نعمت کو تصور کیا ہوا ہے وہ دولت ہے۔ اللہ رب العزت کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن جس کے پاس دولت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے مجھے کچھ اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ سامعین محترم، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو صحت دی وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں ایک نعمت نہ ملنے پر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، باقی اور نعمتوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کہنے لگے یا باری تعالیٰ سب کچھ دیا ہے، ایک جوتا بھی دے دیتا۔ تو جب نماز پڑھ کر نکلے تو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اسی وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگ گئے کہ یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، جوتے نہیں دیے تو نہ دیے، لیکن یا باری تعالیٰ پاؤں تو صحیح سلامت دیے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور مایوسی ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں بندہ مایوس ہوتا ہے؟ اس کے 3 اسباب ہیں، 3 وجہوں سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کم علمی کی وجہ سے۔ ہم قرآن و حدیث کا صحیح مطالعہ نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے نواز دے، چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو فقیر کر دے، وہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کم علمی کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی قدرت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اولاد نہیں ہو رہی تو اب تو ہماری اولاد نہیں ہوگی، مایوس ہو جاتے ہیں۔ کاروبار نہیں چل رہا، مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم کوئی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے، دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی دوسری وجہ مایوسی کی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہم کہتے ہیں کہ بس یہ ہمارے ذہن میں کوئی خواہش پیدا ہوئی فوراً یہ ہمیں مل جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ کوئی ہمارے ذہن میں خواہش پیدا ہوئی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اور جب ہم کسی دعا کو کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ ہماری خواہش ہے پوری کر دے، تو اللہ رب العزت کو وہ دعا جب مانگنے والا